واہ کیا جود و کرم ہے شگبت ہاں تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شگبت ہاں، واہ کیا جود و کرم ہے شہبت ہاں تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا، ہاں نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا۔ یہ تو ہوئی آسان لفظوں میں بات ہم لوگوں کے لیے، اعلیٰ حضرت نے کہا ہم لوگوں کے لیے، یہی بات کسی عالم سے کہنی ہو تو اعلیٰ حضرت نے دوسرا طریقہ اختیار کیا، کہتے ہیں کہ دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا، دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا، تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا، تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ۔ پیاس لگتی ہے نا تو ہم کیا کرتے ہیں؟ کنویں کے پاس جاتے ہیں، کنواں نہیں آتا، پیاس لگتی ہے تو کنویں کے پاس جانا پڑتا ہے، کنواں نہیں آتا۔ لیکن یہ کیسا دریائے رحمت ہے اور یہ کیسے کریم آقا ہیں جو خود پیاسوں کو ڈھونڈتے ہیں، ان کے کرم کا دریا خود پیاسوں کو ڈھونڈتا ہے، کدھر ہے پیاسا میں سیراب کر دوں۔ اعلیٰ حضرت کے اشعار کہتے ہیں کہ فیض ہے یا عاشق تسلیم نرالا تیرا، فیض ہے یا عاشق تسلیم نرالا تیرا، کہ آپ پیاسوں کے تجسس میں ہے دریا تیرا، آپ پیاسوں کے تجسس میں ہے دریا تیرا، آپ پیاسوں کے تجسس میں ہے دریا۔ آسمان خان زمین خان زمانہ مہمان، سیاہ لباسان دار دنیا، دنیائی بادشاہوں کے لباس بلیک ہوتے ہیں، بلیک، اور فرشتوں کے سبز، سیاہ لباسان دار دنیا، وہ سبز پوشان عرش بالا، ہر ایک ہے ان کے کرم کا پیاسا، یہ فیض ان کی جناب میں ہے۔ آسمان خان زمین خان زمانہ مہمان، صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا، صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے نبی، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے نبی، میں تو مالک ہی کہوں گا مالک کے نبی، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا، میں تو مالک
رہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا، جان تو جاتے ہی جائے گی، قیامت یہ ہے، جان تو جاتے ہی جائے گی، قیامت یہ ہے کہ یہاں مرنے پہ ٹھہرا ہے نظارہ تیرا، کہ یہاں مرنے پہ ٹھہرا مفت پالا تھا، کبھی کام کی عادت نہ پڑی، مفت پالا تھا کبھی کام کی عادت نہ پڑی، اب عمل پوچھتے ہیں آئے نکما تیرا، اب عمل پوچھتے ہیں آئے نکما، مرنا ہے، یاد رکھنا مرنا ہے، کفا بالموت واعظہ، فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ موت نصیحت کو کافی ہے، کسی کو نصیحت کرنی ہو تو موت کا ذکر کر دو، مرنا ہے۔ اور یاد رکھنا حدیث میں آتا ہے کہ موت کا جو ذائقہ ہے نا، ذائقہ جو تلخی ہے نا، وہ بندہ قبر میں بھی محسوس کرے گا، قبر میں بھی اس کی تلخی محسوس کرے گا۔ فور ایگزامپل، آج ہم بیمار ہوتے ہیں، ہم کہاں جاتے ہیں؟ ڈاکٹر کے پاس آتے ہیں، ڈاکٹر کیا دیتا ہے ہمیں؟ کڑوی گولی، سم ٹیبلٹس ایسی ہوتی ہیں جو بہت کڑوی ہوتی ہیں، تو اس کو کیپسول میں دے دیتے ہیں۔ کیپسول جو ہوتا ہے نا، اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہ بہت کڑوی ہوتی ہے دوائی، تو اس کو کیپسول میں دے دیتے ہیں، یا سم ایسا ہوتا ہے کہ شوگر کوٹڈ ہوتی ہے، لیکن کچھ گولیاں ایسی ہوتی ہیں جس پر یہ چیزیں نہیں ہو سکتی، تو بندہ جب کھاتا ہے نا تو منہ اتنا کڑوا ہو جاتا ہے کہ مجبوراً کوئی نہ کوئی ہمیں چیز کھانی پڑتی ہے، کوئی میٹھی چیز، تاکہ یہ ذائقہ جو ہے نا وہ صحیح ہو جائے۔ اب موت کی تلخی کا ذائقہ، اس کو کیسے بدلیں؟ ایک ہی طریقہ، ایک ہی طریقہ۔ امام کہتے ہیں کہ موت سنتا ہوں ستم تلخ ہے زہرا بائناب، زہرا بائناب خالص زہر کا پیالہ، خالص زہر کا پیالہ، موت سنتا ہوں ستم تلخ ہے زہرا بائناب، کون لا دے مجھے تلووں کا غسالہ تیرا، کون لا دے مجھے تلووں کا غسالہ۔ حضور کے مبارک پاؤں مبارک کے دھون مل جائے نا اور وہ پی لینا تو پھر تلخی ختم۔ موت سنتا ہوں ستم تلخ ہے زہرا بائناب، کون لا دے مجھے تلووں کا غسالہ تیرا۔ حرم و طیبہ و بغداد جدھر کیجئے نگاہ، حرم و طیبہ و بغداد جدھر کیجئے نگاہ، جوت پڑتی ہے تیری نور ہے چھنتا تیرا، جوت پڑتی ہے تیری نور ہے چھنتا تیرا۔ دنیا میں اگر یہاں پہ ہم سے چوری ہو جائے، ہم کوئی جرم کر بیٹھیں تو کیا ہوتا ہے؟ ہم تو بھاگتے ہیں حاکم سے کہ کہیں پکڑ نہ لیا جائے،
پکڑے گا تو سزا دے گا. لیکن یہ کیسے حاکم ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ. یہ کیسے حاکم ہے؟ ہمارے نصیب تو دیکھیں. اے امتیوں خوش ہو جاؤ، مجدہ رضا کا سناتے ہی ہیں. ایسے آقا ملے ہیں کہ اگر جرم ہو جائے اللہ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ. مولا تیرے گناہ کیے معاف کر دینا، تو دور تھوڑی ہے، تو شرک سے قریب ہے. اور تیرا فرمان بھی یہی ادعونی استجب لکم. مولا معاف کر دے نا، پہلے جاؤ پہلے کہاں جاؤ؟ میرے محبوب کے پاس جاؤ. پھر کیا کرو؟ پھر وہاں جا کے فاستغفر اللہ، پھر اللہ سے معافی مانگو. پہلے جاؤ، سر جھکا کر جاؤ، نظریں جھکا کر جاؤ، ادب سے السلام علیکم یا رسول اللہ کہتے ہوئے جاؤ. اور جب پہنچ جاؤ تو پھر اللہ سے معافی مانگو. یا اللہ پھر معاف کر دے گا؟ نہیں. تو کیسے معاف کرے گا؟ واستغفر لهم الرسول. رسول آپ بھی ان کی بخشش چاہیں، آپ بھی اپنے لوگوں کو ہلا دیں، سفارش کر دیں ان کے حق میں. پھر کیا ہوگا؟ وجد اللہ، لوجد اللہ، لام تاکید کے ساتھ. وہ ضرور اللہ کو پالیں گے، آئیں گے تیرے پاس، آئیں گے تیرے پاس، پائیں گے اللہ کو. یہ در یہ گھر ہے اس کا جو گھر در سے پاک ہے. مجدہ ہو بے گھروں کے صلاح اچھے گھر کی ہے. امام کا کلام قرآن ساتھ چل رہا ہے. جاؤ گے محبوب کے پاس، پاؤ گے اللہ کو. اور پاؤ گے کیسا؟ قہارن جبارن تواب الرحیم، توبہ قبول کرنے والا مہربان پاؤ گے. جائیں گے کہاں؟ محبوب کے پاس. پائیں گے کس کو؟ یہ ہمارے ایسے حاکم ہیں کہ یہاں دنیا میں جرم ہو جائے تو حاکم سے چھپو، سزا مل جائے گی، پکڑ لے گا. لیکن یہاں دیکھو امام کہتے ہیں کہ چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے خلاف، تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا، تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا. تیری سرکار میں لاتا گئے رضا اس کو شفیع. بڑا سبق ہے اس میں. ڈائریکٹ مت ہونا، ڈائریکٹ مت ہونا. ہاں وسیلے والے رہے. وہ کہتے ہیں ہم تو ڈائریکٹ مانگتے ہیں. وہ رب ڈائریکٹ بات نہیں کرتا بندے سے. نہیں سمجھے آپ؟ اس کو پیغام دینا ہوتا ہے، کوئی حکم دینا ہوتا ہے تو اپنے رسولوں میں سے چن لیتا ہے اور ان کے ذریعے بندوں کو پیغام ملتے ہیں. وہ رب ہو کر ڈائریکٹ بندے سے بات نہیں کرتا، تو بندہ ہو کر ڈائریکٹ بنے گا. وسیلے والے بنو. اعلیٰ حضرت تو حضور کی بارگاہ میں جا کر بھی کہتے ہیں کہ حضور آ گیا ہوں تیری سرکار میں، آقا تیری سرکار میں لاتا گیا رضا اس کو شفیع جو میرا واس ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، جو میرا واس ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، جو میرا واس ہے اور لاڈلا امداد کن از بندے غم آزاد کن، امداد کن از بندے غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن، در دین و دنیا شاد کن، یا واسع اعظم دستگیر امداد کن، اسیروں کے مشکل کشا غوث اعظم
مشکل کشا غوثِ اعظم سینوں کے مشکل کشا فقیروں کے حاجت روا غوثِ اعظم امداد کن امداد کن از بندے غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن در دین و دنیا یا غوثِ اعظم استغفر امداد کن تیرے ہاتھ میں نے دیا گئے تیرے تیرے ہاتھ میں نے تیرے ہاتھ ہے لاج یا غوثِ اعظم امداد کن امداد کن از بندے غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوثِ اعظم امداد کن نکالا ہے پہلے تو ڈوبے ہوں کو نکالا ہے پہلے تو ڈوبے ہوں کو اور اب ڈوبتوں کو بچا غوثِ اعظم امداد کن امداد کن از بندے غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوثِ اعظم دستگیر امداد کن امداد کن قسم ہے کہ مشکل کو مشکل نہ پایا قسم ہے کہ مشکل کو مشکل پایا کہا ہم نے جس وقت یا غوثِ اعظم امداد کن امداد کن از بندے غم آزاد کن در دین و دنیا در دین و دنیا شاد یا غوثِ اعظم دستگیر امداد کن کرم سے کیا رہنما رہزنوں کو کتنا اچھا چور تھا جو غوث پاک کے گھر گیا چوری کرنے. میں کبھی کبھی کہتا ہوں واللہ کاش وہ چور میں ہوتا. غوث پاک کے گھر گیا چوری کرنے, چلا تو گیا, واپسی کا راستہ ہی نہیں ملا, مدنی جال میں پھنس گیا. پیارے بھائی اسلام بھائیو, آپ کا مدنی جال ہوتا ہے نا, الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے ہی جالوں میں رکھے. تو غوث پاک کی مدنی جال میں پھنس گیا. غوث پاک نے کہا بھی آیا تو لے کے جا, یہاں سے خالی کو جاتا ہی نہیں. تو دیکھو ولیوں کی نظریں کیا ہوتی ہیں, نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر. یہ خالی شعر ہوا میں پھینکے ہوئے نہیں ہوتے, اس کا حقیقت کا تعلق ہوتا ہے. وہ ساری بات ہی توجہ کی, ساری بات توجہ کی. تیری ایک نگاہ کی بات ہے, میری زندگی کا سوال ہے. تو غوث پاک کو اطلاع ملی کہ فلاں فلاں شہر کا بدل جو ہے وہ انتقال کر گیا. بدل جس کو ہم ابدال کہتے ہیں نا, ابدال,
وہ بدل ہوتا ہے، بدل ابدال جمع ہے، ابدال بدل کی، اس طرح افراد نہیں ہوتا، فرد ہوتا ہے، فرد کی جمع افراد۔ تو غوث پاک کو اطلاع ملی کہ فلاں فلاں بدل کا انتقال ہو گیا، تو غوث پاک نے اس کو بلایا، نگاہ ڈالی، غوث پاک کی نگاہ، تو کیا ہوگا جب ان کی نگاہ پڑتی ہے تو پھر کہنے والا کہتا ہے کہ چھاپ تلک سب چینی رے موسے نہ ملے کے۔ غوث پاک نے ایک ہی نگاہ میں کام کر لیا، توبہ بھی کروا دی، اور ایک ہی نگاہ میں ولی بھی بدل کہا جا ادھر دل ڈٹ لگا دی، چوروں کو ابدال بنا دیتے تھے غوث پاک۔ کاش وہ چور ہم ہوتے یار، کاش یار، میں تو کہتا ہوں بڑا قسمت والا چور تھا، اس کی قسمت کھلی، بلکہ میں تو کہوں غوث پاک نے تصرف کیا ہوگا کہ سارا دن بس چوریاں کرتا ہے، آجاد کہ غوث پاک کا تصرف ہوگا کہ چوری میں زندگی گزار رہا ہے، ادھر آ بہت ہو گیا، توبہ کر۔ آئے تو اسی شعر کو سمجھنے کے لیے میں نے بات کہی ہے کہ کرم سے کیا رہنما رہزنوں کو، کرم سے کیا رہنما رہزنوں کو، ادھر بھی نگاہ کرم غوث اعظم، امداد کن امداد کن از بندے غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن، یا غوث اعظم دستگیر امداد کن، امداد کن۔